محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس کے لاڈلے نبی کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور امت کے اندر پیدا فرمانے کے باوجود اس نبی سے محبت کرنے کو کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بارہا فرمایا کہ ہم نے نبی کی زندگی کو قرآن کے اندر بیان کرایا، ہم نے نبی نے جیسی زندگی گزاری اس کو قرآن کے اندر بتا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو بتا کر چلے۔ جس نبی کے آج میں نام لیوا ہے، جس نبی کی آج امت کے اندر ہے، اس نبی کے نام لینے سے، اس نبی کے نام کو اپنی زبان مبارک پر لانے سے دوسروں کو تکلیف ہونے لگی۔ کہ آج کا دور دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو بات چل رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم لے نہیں سکتے تمہارے زبان سے، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے تو ہم تمہاری گرفتاری کا وارنٹ نکالیں۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک فتنے کا دور آنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی جلدی یہ کیا کرو، جلدی جلدی ایک عمل کر دو، اس لیے کہ وہ جو دور آنے والا ہے وہ ایسا فتنے کا دور ہے کہ مسلمان بندہ صبح کو ایمان والا ہوگا، صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ اگر شام کو کافر ہوگا یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، اور ایسا فتنے کا دور آنے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے بتایا کہ اللہ کے نبی اپنی زندگی کے گزارنے کے طریقے کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے زندگی جیسی گزاری تم بھی ویسی گزار کر آ جاؤ، کہ ہم نے ہماری زندگی کے اندر کسی کو تکلیف نہیں دی، ہم نے ہماری زندگی کے اندر کسی کا برا نہیں چاہا، ہم نے ہماری زندگی کے اندر کسی کو گالی نہیں دی، ہم نے ہماری زندگی کے اندر کسی کے اوپر لعنت نہیں کی، ہم نے ہماری زندگی کے اندر کسی کے اوپر بہتان نہیں لگایا، ہم نے ہماری زندگی کے اندر کسی کی چغلی نہیں کی۔ کہ وہ نبی نے ساری باتیں بتا کر چلے گئے، لیکن آج کا وہ دور آیا ہے، اس دور کے اندر نئے نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کہ ایک واقعہ ہمارے سامنے کا ہے کہ ایک ملک کے اندر کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوسٹر کو لگایا گیا تو مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ گرفتاری کیوں ہوئی اور ان کے اوپر FIR درج کیوں ہوئی، اس پر ذرا سوچنے کی بات ہے کہ محمد سے وفا سونے کو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کہ لوگ قلم دے، آج ہم نے محمد سے وفا کرنے کو چھوڑ دیا، آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا، آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی سے ہٹا دیا۔ اس لیے آج یہ دور آ گیا کہ ہمارے کو ہمارے نبی کے نام کے اوپر جیلوں کے اندر ڈالا جائے، کسی کو اس کی فکر نہیں کہ محمد کا نام آئے تو ہم ڈھونڈتے ہیں، اور جب محمد کے نام کے اوپر اگر کوئی جیل کے اندر ہم کو ڈالے تو ہم نیچے ہٹ جائیں۔ کہ اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا
کہ رقیبوں نے رپٹ دعائی دی کھانے میں، اور اکبر آج بھی نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ہے، آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کر رہے۔ آج اللہ نے ہم کو چین سکون کی زندگی دی، لیکن اس زندگی کو ہم نے بنانے کے بجائے بگاڑنے کا طریقہ بنا۔ آج ہماری زندگی کہاں گزر رہی، جس کے صدقے دوپہر میں اللہ نے اس دنیا کو وجود بخشا، اس کے نام لینے سے ہمارے اوپر کتنے ظلم و زیادتی ہونے لگی۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث کے ذریعے سے بات کو پہنچایا کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے، تم جلدی نہیں کیا کرو، ایسا نہ ہو جائے کہ تم فتنوں کے دور کے اندر پڑھ کر پھنس جاؤ کہ رات جو ہے جب اس کا ایک حصہ گزر جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا وقت گزرا ہے اور اس کے بعد میں اجالا ہونا ہے، اس کے بعد میں کام بھی کروں گا، پھر وہ حصہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا حصہ آ جاتا ہے کہ رات جو ہے 4 حصوں کے اندر بٹی، لیکن یہ چاروں حصے جب گزر جاتے ہیں تو ایمان والا بندہ فتنے کے دور کے اندر پھنس کر اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں کہ آج ہمارے ایمان کی ہم خود قیمت لگائے کہ ہمارا ایمان ہمارے دلوں کے اندر کتنا جمع ہوا، ہمارا ایمان ہمارے دلوں کے اندر کتنا پختہ ہے، ہمارا ایمان ہمارے دلوں کے اندر کتنا مضبوط ہے۔ ہم ذرا ہمارے دل پر ہاتھ رکھ کے اندازہ کو لگائے کہ ہم کو ایمان کو بنانے کی کتنی ضرورت ہے، ہم کو ایمان کے اوپر محنت کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو مطالعہ کر دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے ان کے اوپر کیسی محنت کی اور کیسا انہوں نے اپنے ایمان کو بنایا کہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کر دیا تھا اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اس کی گردن اڑا دو، کہ اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرنے والے، اور آج ہم نبی کے دعوے کرتے ہیں کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس ذلیل حقیر دنیا کے باشندوں نے اس پاک ہستی کے نام پر مسلمانوں کو مٹانے کی سازش کی۔ اس لیے آج مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اللہ کے احکام کو پورا کرے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی پوری کوشش کرے۔ آج دیکھیں ہمارا رہنا نبی کی سنتوں سے الگ، ہمارا کھانا پینا نبی کی سنتوں سے علیحدہ، ہماری زندگی کا بسر نبی کے طریقوں سے ہٹ کر۔ اگر ہم سچے محبت کرنے والے ہیں، اگر ہم سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا، اور نبی نے جو طریقہ بتا کر چلے گئے وہ طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کر اپنی زندگی کو گزارنا۔ کہ آج ہماری زندگی کہاں گزر رہی، آج ہماری زندگی دنیا کے اوپر گزر رہی، آج ہماری زندگی دین سے ہٹ کر، آج ہماری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر گزر رہی۔ اور آج ہم نے یہ اپنا مشغلہ بنا لیا کہ ہم دنیا کمانے کے لیے آئے ہیں، آخرت بنانے کے لیے نہیں آئے۔
اور ہم نے ہمارا اصول یہ بنا لیا کہ جب بھی نبی کا نام آئے تو ہم جھوم اٹھیں گے، اور جب نبی کے کام کرنے کی باری آئی تو ہم گم جائیں گے، کہ ہم دکھیں گے بھی نہیں کدھر تھے۔ کہ آج ایمان والا بندہ اللہ کے گھر سے دور ہے، آج ایمان والا اپنے آپ کی قیمت نہیں سمجھ رہا، آج ایمان والا ایک ایمان والے کی قیمت نہیں سمجھ رہا، آج ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لا رہا، تو کہاں سے ایمان والے کے دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو؟ پھر ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ دیکھا جائے، اگر پوچھا جائے کہ نبی کے باپ کا نام کیا تھا، نبی کے خاندان کا نام کیا تھا، تو ہمیں پتا نہیں، تو ہم کون سے محبت کرنے والے؟ کہ ہم دکھاوے کی محبت کر رہے ہیں؟ آج اس نبی کی شان کے اندر گستاخیاں کرنے والے موجود ہیں، آج اس نبی کے نام لینے پر ظلم زیادتی کرنے والے آنے والے ہیں اور آ رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے صحیح دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے کہ ہمارے نبی نے کون سے ایسے مذہب کو برا کہا، کون سے ایسی تعلیم کو برا کہا، کون سی ایسی کتاب کو برا کہا۔ بلکہ ہمارے نبی کا طائف کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب دعوت دینے کے لیے طائف کے میدان کے اندر گئے تھے تو طائف والوں نے دعوت کو قبول کرنے کے بجائے شرارتی بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، اور شرارتی بچے ان کو لوکھنڈی پتھروں سے مارنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا جو نالین کے اندر جمع ہوتا تھا۔ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر نبی کا خون زمین پر ٹپک جائے تو زلزلہ آ جائے۔ وہ نبی نے اس امت کی خاطر پتھر کھانا برداشت کیا، وہ نبی نے اس امت کے خاطر پریشانی میں رہنا پسند کیا، وہ نبی نے اس امت کے خاطر اونٹ کی گودڑی اوڑھنا پسند کیا، لیکن اس امت کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں۔ اور آج ہم پکے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں۔ تو کہا گئی ہماری محبت کہ جب دنیا کے اندر نبی کا نام لینے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر ڈالا جاتا کہ دنیا والے نبی کے نام کے اوپر ان کو تکلیف پہنچ رہی، کہ ہم ذرا دیکھیے تو صحیح کہ دنیا والے اس ہستی کے نام کے اوپر ظلم زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، اس ہستی کے نام پر جس ہستی کے آنے سے دنیا کے اندر چین سکون آیا، جو ہستی مکہ کے اندر آئی تو مکہ مکرمہ کہلایا گیا، جو ہستی مدینہ کے اندر گئی تو مدینہ طیبہ کہلایا گیا۔ وہ مدینہ جس مدینے کے اندر جہالت اتنی عام تھی، جس مدینے کے اندر برائیاں اتنی عام تھی، جیسی ہمارے نبی کی آمد ہوئی، جیسی ہمارے نبی مدینہ کے اندر آئے تو اس مدینے کا نام مدینہ طیبہ رکھ دیا۔ اور اس ہستی کے آج ہم نام لے، اس ہستی کے آج ہم امت کے اندر ہے، لیکن اگر اسی ہستی سے اگر ہم نے محبت نہیں کی تو ہم کون سے محبت کرنے والے؟ یہ دنیا جو ہے یہ دار الفنا ہے، یہ ایک دن فنا ہونے والی ہے، اور آخرت جو ہے دار البقا ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور آج ہم نے دنیا کے اوپر محنت کر دنیا کی مال و دولت کو کما کر دین کو چھوڑ دیا۔
آج ہم نے دنیا کے اوپر لگ کر اپنے اسلام کی زندگی کو بسر کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہم نے دنیا کے اندر مشغول ہو کر نمازوں کو چھوڑنا پسند کر کہ آج ہماری نمازیں کہاں ہوگی؟ اگر آج ہم ہمارے نبی سے محبت کرنے والے ہوتے تو یہ فتنے کا دور آ ہی نہ سکتا کہ کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی نام لائے۔ لیکن آج ہم صرف دعویٰ کرتے وہ بھی دکھاوے۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی دکھاوے کہ آج ہم نمازیں جو پڑھتے ہیں دکھاوے گی کہ سامنے والوں نے دیکھنے کو نہیں کہی نماز، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس نمازی سے کہے گا کہ جس کے لیے نماز پڑھی تھی اس سے ثواب دے۔ بتاؤ ہم کس سے ثواب دے؟ آج ہماری نمازوں کو ڈالے پڑے کہ جس نبی نے معراج کے اوپر جا کر ہمارے لیے نماز کا تحفہ لایا، جس نبی نے جب معراج کے تحفے کو صحابہ کے سامنے پیش کیا تو صحابہ جھوم گئے کہ اب تو ہمیں اللہ سے لینے کا ذریعہ کہ ہم بارہ سن چکے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے ذرا مسئلوں کو باریک مسئلوں کو نماز کے ذریعے سے حل کیا۔ آج ہماری نماز کے ذریعے سے ہمارے سر کا درد ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے نماز کے، ہمارا یقین ہے جو چیزوں سے اور ہمارا یقین ہے جو دنیا کے اوپر، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا تھا اور نماز پڑھ کر یقین کرنا تھا کہ نہیں کرنے والی ذات اللہ کی۔ کہ اللہ خود فرماتا اگر میرے کو ڈھونڈنا چاہو تو اللہ کرسی کے اندر سو۔ آج اللہ نے ہم تمام کو ایک موقع دیا فتنوں کے دور سے بچنے کے، لیکن آج ہم فتنوں کے دور کے اندر پھنسے جا رہے ہیں۔ آج ہم دنیا کے فتنوں سے باز نہیں آ رہے۔ آج ہمارے اوپر دنیا کے فتنے ایک سے بڑھ کر ایک آ رہے ہیں۔ پہلے نبی کے شان میں گستاخی ہوئی، اب نبی کا نام لینے پر ہمارے اوپر ظلم ہوا۔ کل قیامت کے دن کہ جب ہمارے نبی کہیں گے کہ جب میرے نام پر یہ ظلم زیادتی کرنے والے کھڑے ہو گئے تھے تو تم کہاں تھے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے لیے کہ نبی کا نام آئے تو ہم جھوم اٹھے اور نماز کی باری آئی تو ہم کبھی نماز پڑھتے کہ جمعے کی پڑھ لی کہ بولے ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز ہے، تو کل قیامت کے دن اس کا بھی سوال ہوگا کہ سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہی حساب ہوگا کہ میرے بندے بتا کتنی نمازیں لے کر آئے، تو کیا کہیں گے اللہ سے؟ اللہ جمعہ کی پڑھتے تھے اور اگر کوئی بندہ تیرا جو پسندیدہ تھا جو تمہیں بلا دیا تو اس کی بھی جنازے کی نماز پڑھ لیتے، اور پھر 365 دن کے اندر ایک نماز وہ پڑھ لیتے۔ اگر اللہ نے اس نمازوں کے اوپر اگر ہماری پکڑ کر لی کہ میرے بندے میں نے دنیا کے اندر تجھ کو چند نمازیں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے دنیا کے اندر تجھ کو کھانے کمانے کے لیے بھیجا تھا، کہ میں نے دنیا کے اندر تیرے اوپر جو نعمتیں برسائی تھی اس کی ناشکری کرنے کے لیے بھیجا تھا، کہ اللہ کی نعمتوں سے ہم کتنا فائدہ اٹھائے۔ جا کر ان کو پوچھو نعمتوں کا حال جن کے پاس بھی نعمتیں ہیں۔ نعمتیں تو بہت ہے کہ ہمارے جسم کو ہم لے لیجیے کہ ہمارے جسم کے اندر
ہر جوڑ کا صحیح سلامت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پیر صحیح سلامت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جا کر ان سے پوچھو جن کے پاس پیر، جا کر ان سے پوچھو جن کے پاس میں ہاتھ نہیں ہے کہ ان پر کیا گزر۔ آج اللہ نے ہمارے منہ کے اندر زبان دی، جا کر ان سے پوچھو جن کو اللہ نے زبان سے محروم کر دیا کہ کتنی اللہ نے ہمارے اوپر نعمتوں کو برسایا، اور نعمتیں ہم کو یہی نہیں ملی، نعمتیں اس لیے ملی کہ میں میرے بندے کو آزمانا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ نعمتوں کے اندر شکر کرتا ہے یا پھر میری ناشکری کرتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن کے اندر بارہ فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر نہ شکر کرو گے تو میرا عذاب بڑھا سکتا ہے۔ کہ ہم نے عذاب بھی سن لیا کہ سب سے جہنم کے اندر جو ہلکا عذاب ہوگا وہ ہوگا آگ کی پیروں کے اندر ڈوبیا، اور وہ بندہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ خوشنودی عذاب ہوگا، لیکن وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ ہم حدیثوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ حدیثوں کے اندر پورے تفصیل سے ہم کو بات مل جائے گی۔ آج ہم حدیثوں کے اندر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں، آج ہم اللہ کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کہاں سے ہم کو معلوم پڑے گا کہ نبی نے اپنی زندگی کے اندر کتنی قربانیاں دی، نبی نے اس امت کی خاطر کتنی پریشانیاں دی، نبی نے اس امت کی خاطر کتنا درد سہا ہے، کہ اللہ کے نبی نے خود فرماتے کہ میری تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور سارے نبیوں کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو میری تکلیف بڑھ جائے۔ دیکھیں ہم کتنی تکلیفیں ہمارے نبی کے اوپر آئی، جب موت کا وقت قریب تھا، جب اسرائیل علیہ السلام دروازے پر دستک دیے ہوئے تھے، اندر آنے کی اجازت مانگی، اور جب اجازت ملی تو اندر آ گئے اور سلام کرا، السلام علیکم یا رسول اللہ، کہ نبی جی آپ پہلے نبی ہیں جن کو میں نے سلام کیا، ابھی تک کے سوالات انبیاء علیہ السلام کی جان نکالی ہے لیکن کسی کو سلام نہیں۔ جبرائیل بھی پاس میں کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ اللہ آپ کے انتظار کے اندر، تو جبرائیل علیہ السلام کو اشارے کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے بتایا کہ کیا کہتے ہیں، اور کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا، یہ نہیں پوچھا میرے حسن حسین کا کیا ہوگا، یہ نہیں پوچھا میرے فاطمہ کا کیا ہوگا، میرے علی کا کیا ہوگا، میرے عائشہ کا کیا ہوگا، بلکہ یہ پوچھا میری نافرمان امت کا کیا ہوگا، وہ امت جو آج نافرمانی کی عمر بن چکی ہے، وہ امت آج نمازوں کو قضا کر دے رہی ہے، یہاں تک کہ چھوڑ دے، لیکن امت کو ذرا سا بھی فرق محسوس نہیں ہوا۔ اس امت کے خاطر جبرائیل کو بھیجا کہ جا پوچھ کر آؤ میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس اور اللہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، تو اللہ نے فرما دیا کہ نبی جی آپ کی امت کو ہم اور ہمارے احکام ان کی حفاظت کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کیجیے، اور آج ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں آنے والی ہیں تو اللہ رب العزت اس کو آنے سے پہلے ہی ہٹا دے۔ نہ تو آج کا دور دیکھیے کہ آج ہم نے نمازوں کو چھوڑنے پر
اور نمازوں کو قضا کرنے پر اپنے اوپر کتنے گناہ لازم کر دیے، لیکن ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں۔ اور شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اس کو کیا ملا؟ اس کو لقب کون سا ملا کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا کہ ابلیس تو نے میرے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو نے میرے نبی کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے کیوں نکل جا میرے نظروں کے سامنے، ذلیل ہو کر نکالا کائی کی وجہ سے ایک سجدہ نہیں کرنے کی۔ آج ہم 20 سجدوں سے انکار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کو کوئی رقم نہیں، ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئی، ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ کیوں نہیں آئی؟ یہ اسی نبی کے دعاؤں کی بدولت کہ جس نبی کے آج ہوں، اس نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کو ہلاک نہیں، تو آج امت ہلاک نہیں، لیکن ہلاک ہونے کے دروازے تک پہنچ جائے کہ آج امت نماز چھوڑ دے، آج امت نماز کو قضا کر دے، لیکن ذرا سا بھی دل کے اندر اس کا غم نہیں ہوا کہ میں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ کہ ہم سوچے تو صحیح کہ جس نبی کے آج ہم نام لے رہے ہیں، اس نبی نے جب بیماری کے حالت کے اندر نماز کو نہیں چھوڑا تو ہم تندرستی کی حالت کے اندر نماز کو کیسے چھوڑنے والے کہ نماز چھوڑ کر ہم کو کیا ملتا ہے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے تو صحیح کہ ایک نماز چھوڑ دی، 2 نماز چھوڑ دی، بلکہ ہفتے بھر کی نماز چھوڑ دی اور جمعہ کی نماز کی جائے، تو کیوں ایسا ہو رہا کہ ہم جمعے کے دن ہی نماز کیوں نہیں آتے، باقی نمازوں کو ہم کیوں نہیں آتے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے ہم سوچیں کہ جس نبی نے اس امت کے لیے 5 نمازیں لے کر آئے، وہ تو 50 ٹائم کی نماز لے کر آئے تھے، لیکن 45 نمازیں کم کر اور 5 نمازیں لے کر، اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ نمازوں کو ایسا لے کر آئے گا، اس کے اندر خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، سکون بھی ہو، اطمینان بھی ہو، تو میں اس کی حفاظت کرنے والا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر خود فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو دن بھر شیطان کے وساوس سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ چھوڑنا کائی کی وجہ سے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں۔ اور آج ہم نمازوں کو چھوڑنے والے، آج ہم نے ہماری زندگی کے اندر اللہ کے احکام کے اوپر اپنی زندگی کو نہیں گزارا، اپنی زندگی کے اندر اپنے اللہ کے احکام کو نہیں لائے، لباس لوگوں کے طریقوں سے ہٹ کر ہم اپنی زندگی کو گزارے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج اللہ نے وقت دیا کہ آج اللہ نے ایسا وقت دیا کہ تم وقت کو غنیمت سمجھ کر گزارو۔ یہ تو بتا سکتا ہے ایک آدمی، ایک انسان یہ بتا سکتا کہ میں نے اتنی زندگی گزار لیا، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ اتنی زندگی میری باقی، کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن کب چکھنا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کی کوئی گارنٹی۔ اس لیے آج سے اللہ رب العزت سے توبہ کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کے جو گناہ ہو چکے ہیں، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، اس کو معاف کر دے، اور آنے والی زندگی جتنی بھی باقی ہے اس کے اندر ہم نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ